السلام علیکم ویئرس، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النور آیت مبارکہ نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یزی، وہ چلاتا ہے، سحاباً، بادلوں کو، ثم پھر یؤلف، وہ ملاتا ہے، بینہ، ان بادلوں کو آپس میں، ثم یجعلہ، پھر وہ اس کو کرتا ہے، رکاماً، تہ بتہ، فترہ، پھر تو دیکھے، ودکا، بارش، یخرج، وہ نکلتی ہے، من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان سے، وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، من السماء، آسمانوں سے، من الجبال، پہاڑ سے، فیہا، اس میں، من بارد، اولے، فیصیب، پھر وہ ڈال دیتا ہے، بہی، اسے، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، اور وہ اسے پھیر دیتا ہے، عن من یشاء، جس طرف وہ چاہتا ہے، یکادو، قریب ہے، سنا برقہ، اس کی بجلی کی چمک، یذہب، وہ لے جائے، بالابصار، آنکھوں کو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی دوسری دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں جوڑ کر تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی اس کا احسان ہے کہ تہ بتہ بادلوں میں موجود پانی کے ذخیروں کو قطروں کی صورت زمین پر گراتا ہے، جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور انسانوں، حیوانوں اور پودوں کو زندگی ملتی ہے۔ اگر وہ سینکڑوں ہزاروں مربع میل میں پھیلے ہوئے بادلوں کا کروڑوں اربوں ٹن پانی ایک ہی وقت میں زمین پر گرا دے تو نہ کوئی جاندار اس بوجھ کو برداشت کر سکے، نہ کوئی پودا اور نہ کوئی مکان باقی رہ جائے جس میں کوئی شخص سکونت اختیار نہ کر سکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ میں اولے کا ذکر کیا ہے۔ زمین سے جیسے جیسے بلندی کی طرف جائیں ٹھنڈک بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل برف کے پہاڑوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ برف کے ان پہاڑوں میں سے تودوں کی شکل میں برف گرانے کے بجائے وہ اسے اولوں کی شکل میں گراتا ہے، جس سے کم از کم نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی قدرت کا ثبوت ہے کہ وہی سمندر ہے، وہی سورج ہے جس کی تپش سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے، وہی زمین ہے جس پر برستا ہے۔ زمین کے ہر قطعے کا سمندر سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا پہلے تھا۔ پہاڑ جن سے ٹکرا کر سائنسدان بارش برسنے کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی اس جگہ ہے۔ سارے اسباب یکساں ہونے کے باوجود ہمیشہ ہر جگہ ایک جیسی نہ بارش ہوتی ہے نہ اولے پڑتے ہیں۔ کسی جگہ اگر کبھی خوشحالی لانے والی بارش ہے تو کبھی وہاں قحط مسرت کرنے والی خشکی ہے، کبھی غرق کر دینے والا سیلاب ہے، اور کبھی اولوں کی صورت میں تباہی اور بربادی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ مالک الملک کی توحید، اس کی قدرت اور اس کے اختیار کی دلیل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ان اولوں کو جس پر برسانا چاہتا ہے اس پر برسا دیتا ہے، اور جس سے ہٹانا چاہتا ہے اس سے ہٹا دیتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے اندازے وہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کن کے آگے کسی کا کوئی اندازہ قابل قبول نہیں۔ پچھلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کی دلیل بیان کی تھی سمندر میں تہ بتہ اندھیروں کی اور بادلوں کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید ایک نئے انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز پر قادر و مطلق ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بارش برسانا، اولے برسانا، بارش کا کم آنا یا قحط سالی ہونا، یہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر محیط ہیں۔ کوئی شخص اس کے کام کے اندر دخل یا خلل نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کاموں کے لیے ایک مخصوص انداز اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کے آگے کسی کی کوئی حکمت عملی کسی کام کی نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اور یہاں پر توحید کی ایک واضح مثال بیان کر دی کہ وہ لوگ جو عقل مند، سمجھدار اور صاحب عقل ہیں، ان کے لیے اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو بادلوں کو برسانے، اولے برسانے یا برف باری کا سبب بن سکے۔ لیکن وہ لوگ جو گمراہی کے دلدل میں ہیں ان کے لیے اس آیت میں بھی کچھ نہیں ما سوائے الفاظ کے، یعنی کہ ان کی آنکھیں اس قدر چندھیا گئی ہیں، اس قدر ان کے ذہنوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پہ مہر لگا دی ہے کہ انہیں اتنا واضح الفاظ سن کر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس گمراہی کی دلدل میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسی برے فعل سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، مگر ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے کچھ کویشچن پوچھنے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ ان کا آنسر ضرور دوں گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔